میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تھی، اس میں میلاد ہوتا ہے، میلاد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور ہم دیوبند والوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیوبند والے نبی پر درود و سلام پیش نہیں کرتے۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ دیوبند والے پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ اب یہاں تین باتیں ہیں، ایک اللہ کا درود، ایک نبی کا درود، ایک مومنین کا درود۔ اللہ کے درود کا کیا مطلب؟ اللہ کے درود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے نبی کی عظمت اور نبی کی تعریف کرے، یہ اللہ کا درود ہے، یہ اللہ کا درود ہے۔ مفسرین کرام حضرت مولانا ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں مفسرین کرام نے اللہ کی صلاۃ کا یہ معنی بتلایا کہ جس میں اللہ فرشتوں کی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور منقبت بیان کرے، اور اللہ نے قرآن میں جا بجا نبی کی تعریف کی ہے، وقت نہیں ہے ورنہ ان تعریفات کو گنواتا۔ دوسرا فرشتوں کا تعریف، فرشتوں کا درود، فرشتوں کا درود ہے کہ نبی کی تعریف کرنا، نبی کے لیے دعائیں کرنا۔ فرشتوں کا درود جو ہے نبی کے لیے دعا کرنا، یہ فرشتوں کا درود ہے۔ تیسرا مومنین کا درود، اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا، یہاں خطاب ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں، توحید والوں سے، کفر والوں سے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اب جب یہ آیت اتری میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبند والے نبی پر درود و سلام نہیں بھیجتے۔ میں حدیث سناتا ہوں، عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل یا رسول اللہ فکیف السلام علیک فقد علمناہ فکیف الصلاۃ علیک۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام کیسے پڑھا جاتا ہے؟ فقد علمناہ، ہم جانتے ہیں۔ فکیف الصلاۃ علیک، آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم پورا اللہ کے نبی نے بتایا۔ اسی طرح اور ایک روایت ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قلنا یا رسول اللہ فکیف السلام علیک فقد علمناہ فکیف الصلاۃ علیک۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ پر سلام کیسے پڑھا جاتا ہے یہ ہم جانتے ہیں، التحیات میں پڑھتے ہیں ہم سلام، السلام علیک ایھا النبی، یہ ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ فکیف الصلاۃ علیک، آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم خود اللہ کے نبی نے بتایا۔ ہمارا سلام عرش والا سلام ہے، ہمارا درود مدینے والا درود ہے۔ عرش والا سلام کیسے ہے؟ اللہ کے نبی عرش پر گئے ہیں، وہاں تین تحفہ پیش کیا، التحیات للہ، اللہ میری قولی عبادت تیرے لیے ہے، والصلوات، میری بدنی عبادت تیرے لیے ہے، والطیبات، میری مالی عبادت تیرے لیے ہے۔ تو اللہ نے کہا، اے محمد، جب تیری قولی عبادت میرے لیے ہے تو السلام علیکہ، میرا قولی سلام نبی تیرے لیے ہے۔ جب تیری بدنی عبادت میرے لیے ہے تو ورحمت اللہ، میرے طرف رحمت سے رحمت تیرے لیے ہے۔ جب تیری مالی عبادت میرے لیے ہے، وبرکاتہ، تو اس میری طرف سے برکات اس پر تیرے لیے ہے۔ یہ تین پیغام، تین تحفہ اللہ کے نبی کو دی، اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ ادھر سے تین تحفہ اللہ کے نبی کو آیا تو السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ سلام عرش
عرش والا سلام ہے، اور درود کیا ہے؟ مدینے والا درود ہے، جسے اللہ کے نبی نے بتایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا درود ہمارا سلام دوسرے سلام سے افضل ہے، ہمارا درود دوسرے درود سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سلام میں محمد کا ذکر ہے، ہمارے درود میں محمد کا ذکر ہے، ہمارے درود میں آل محمد کا ذکر ہے، ہمارے درود میں اسم اعظم ہے، ہمارے درود میں ابراہیم کا ذکر ہے، ہمارے درود میں آل ابراہیم کا ذکر ہے۔ اس لیے ہمارا درود و سلام یہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ سلام عرش والا ہے، درود مدینے والا ہے، اور جو افضل چیز ہوتا ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی افضل ہوتا ہے، جو افضل چیز ہوتا ہے اس کے ادا کرنے کا طریقہ بھی افضل ہوتا ہے۔ آپ نماز میں دیکھیں، ثنا پڑھا گیا کھڑے ہو کر پڑھا گیا، سورہ فاتحہ پڑھا گیا کھڑے ہو کر پڑھا گیا، سورت پڑھا گیا کھڑے ہو کر پڑھا گیا، ساری عبادتیں سارے ارکان کھڑے ہو کر ہوئے۔ لیکن جب نبی پر سلام پیش کرنے کی باری آئی، نبی پر درود پیش کرنے کی باری آئی، تو یہ کھڑا ہو کر نہیں پڑھا گیا بلکہ بیٹھ کر پڑھا گیا کہ ادب کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھ کر پڑھو، اس لیے کہ یہ افضل سلام ہے، یہ افضل درود ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی افضل ہونا چاہیے۔ تو اتحیات جب نماز میں پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے، بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جب اس کے بعد فوراً درود پڑھتے ہیں۔ یہ درود ابراہیمی ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کھڑے ہو کر نہیں ہے، پڑھنے کا طریقہ بیٹھ کر ہے، بیٹھ کر پڑھتے ہیں ہم، کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے۔ ہم باادب ہیں، ہم ادب والے ہیں، یہ ہم بے ادب گستاخ نہیں ہیں۔ ہم پر اعتراض جو ہوتا ہے کہ گستاخ ہو، نبی کا نام نہیں لیتے، نبی پر درود نہیں پڑھتے، یہ اعتراض ہم پر غلط ہے۔ ارے جاؤ ہمارے مدارس میں دیکھو، صبح سے شام تک لوگ بخاری پڑھتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی حدیث پڑھتے ہیں، قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجتی ہیں، اور اس پر اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ کون کہتے ہیں ہم دیوبند والے نبی کی تعریف نہیں کرتے؟ کون کہتے ہیں ہم نبی پر درود نہیں بھیجتے؟ کون کہتے ہیں ہم نبی پر سلام نہیں بھیجتے؟ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نبی آتے ہیں۔ بھائی ذرا بتا دو نبی کس راستے سے آتے ہیں؟ ہم راستے میں پھول بچھائیں گے، راستے میں پھول بچھائیں گے۔ میں ایک جگہ نکاح میں گیا تو وہاں بحث و مباحثہ ہو گیا، بولا کہ تم نکاح کے بعد سلام درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھو۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھتا، میں نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ لوگوں نے اسے ٹان کر لے گیا، ورنہ اسے وہیں سمجھا تھا کہ نبی کے رہتے ہوئے تو کہتا ہے کہ نبی کا آئے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، ادب کا تقاضا ہے۔ ابے نبی بے وقوف، نبی کے رہتے ہوئے تو نکاح کیسے پڑھایا؟ تجھے تو پڑھانا نہیں چاہیے تھا۔ نبی کے رہتے ہوئے تو جنازہ کیسے پڑھاتا ہے؟ تجھے تو پڑھانا نہیں چاہیے تھا۔ نبی کے رہتے ہوئے تو نبی کے مصلی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے، تجھے تو نہیں پڑھانا چاہیے تھا۔ یاد رکھیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی عند قبری فسمعتہ، جو میری قبر پر درود بھیجتا ہے فسمعتہ، میں اسے سنتا ہوں۔ ومن صلی نائیا فقد ابلغتہ او علمتہ، جو دور سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے ابلغتہ، وہ پہنچا دیا جاتا ہے یا مجھے بتلا دیا جاتا ہے۔ اگر تو کہے نبی حاضر و ناظر ہے تو اس حدیث کا انکار کر دے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دور سے پڑھتا ہے تو مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، جو نزدیک سے پڑھتا ہے میں سنتا ہوں۔ اگر نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہے اس حدیث کا انکار کر دے، پھر علماء کفر کا فتویٰ ٹھوک دیں گے۔ اور اگر اس حدیث کو مانتا ہے نبی کے حاضر ناظر کا انکار کر دے۔ نبی ہر جگہ حاضر نہیں رہتے۔ یاد رکھیں جو حاضر ہوتا ہے ہر جگہ حاضر رہتا ہے، وہ آتا جاتا نہیں ہے، اور جو آتا جاتا ہے وہ ہر جگہ حاضر نہیں رہتا۔ نبی مکہ سے مدینہ گئے ہیں، نبی مکہ سے طائف گئے ہیں، نبی مکہ سے ملک شام گئے ہیں، نبی مکہ سے دیگر مدینہ گئے ہیں، یثرب گئے ہیں۔ تو جو آتا جاتا ہے یہاں تک نبی بیت المقدس گئے ہیں، بیت المقدس سے معراج کا سفر کیا، عرش معلی گئے ہیں۔ جو آتا جاتا ہے وہ ہر جگہ موجود نہیں رہتا۔ اور عاشق جو ہوتا ہے